سورہ یونس کی آیت نمبر 96 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ۔ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ان کو ساری نشانیاں بھی پہنچ جائیں، جب تک عذاب علیم نہ دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ کوئی بستی ہوتی جو ایمان لاتی، اس کو اس کا ایمان نفع دیتا سوا قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ذلت کا عذاب ان سے اٹھا لیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دے دیا۔ آج کی آیات میں پہلی دو آیتوں میں ایک تمہید کا تذکرہ ہے، پھر اگلی آیت میں قوم یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تمہید میں جو اصول بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، نہ کفر پر نہ اسلام پر۔ راستے دونوں کھول دیے، ہدایت دونوں کی دے دی، رہنمائی دونوں طرف ہے، ایک طرف شیطان کی رہنمائی، ایک طرف اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے نیک بندوں کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی استعداد ہی ایسی ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ خیر کی بات کی طرف آتے ہی نہیں، جو مرضی کر لو، چاہے ایک نشانی کیا، دو نشانی کیا، تین کیا، 100 بھی، بلکہ سا کہا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی دلائل ان کے سامنے دے لو، کہیں گے کوا سفید ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہے ہی نہیں۔ جو انسان ماننے والا ہے اس کے حق میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی دعویٰ، کوئی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، تو اس کے لیے دنیا کی کوئی دلیل بھی کارگر نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ سوتے کو جگہ پر جاگتے کو کون جگائے۔ جو انسان غفلت میں ہوتا ہے اسے تو تنبؤ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، میں غلط عقیدے پر، غلط نظریے پر قائم ہوں، مجھے اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنی ہٹ کو ہی اپنا دھرم بنا لیا، اس شخص کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ضدی ہے، بلکہ وہ جب ضد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر لگ جاتی بالآخر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ پھر عذاب دیکھتے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کے لوگ مان کر نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ عذاب آ جاتا تھا۔ تو جب پھر عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد مانے تو کیا فائدہ، نہ مانے تو کیا فائدہ۔ جیسے فرعون کی ابھی قصہ پیچھے گزرا ہے کہ ساری زندگی مان کے نہیں دیا، لیکن جب ڈبکی لگی اس کی سمندر کے اندر پانی میں
تو کہتا ہے کہ آمنت، میں ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح انسان ساری زندگی بدمعاشی کرتا رہا، لیکن جب موت کے فرشتے آئے، خوفناک صورتیں اس کے سامنے آئیں، غیب کے پردے کھل گئے، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، تو اب کا ماننا معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو زندگی سے مایوسی ہو چکی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں توبۃ الیأس غیر مقبولہ۔ ایک اصول ہے کہ جب انسان زندگی سے مایوس ہو جائے، بالکل امیدیں سب ختم ہو جائیں، تو اس وقت کی توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ جسے فرمایا کہ ایمان جب تک نرخرا نہ بولے انسان کا، یعنی آخر سانس نہ اکھڑ جائے، جب سانس اکھڑ گئی تو اب ختم۔ اسی طرح جب قرب قیامت ہوگا اور سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ سورج ہم صبح ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، ہم یہی توقع باندھتے ہیں، لیکن قرب قیامت میں جا کر ایسا ہوگا کہ رات بہت طویل ہو جائے گی، بہت لمبی رات ہو جائے گی، لوگ تنگ آ جائیں گے کہ کیا بات ہے، اتنی لمبی رات، اندھیرے نہیں چھٹ رہا۔ تو پھر سورج مغرب سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد دوبارہ پھر واپس ہو جائے گا اور مشرق سے ہی نکلا کرے گا، کیونکہ ایک جھلک ہوگی اس کے مغرب کی طرف سے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ تو یہ اس پوری انسانیت کے لیے گویا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا کہ یہ سب سے بڑی نشانی جو قیامت کی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ایک فرد کے لیے اس کے جو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، سانس اکھڑتی ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ بس اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، اس وقت پھر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ایک قوم فرمایا مستثنا رہی اس سے، ان کا معاملہ جدا ہوا، وہ تھی قوم یونس۔ یونس علیہ السلام عراق کا شہر ہے موصل، وہاں ایک بستی تھی نینوا، وہاں کے باشندے تھے۔ اس بستی کی جو آبادی ہے تقریباً وہ 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے دعوت دی، ان کو خیر کی بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام سے کہا کہ اب اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ جب یہ بات کہی تو کچھ لوگوں نے تو اس کو ہلکا لیا کہ ویسے باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، باتوں میں ایک بات ہے۔ لیکن جو کچھ لوگ ان میں سے سمجھدار تھے، نیک بخت تھے، تو انہوں نے کہا کہ بابا یہ بات ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک ہم نے یونس کی زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، غلط بات کرتے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ اتنی زندگی میں سچے ہیں تو یہ بات بھی ان کی غلط ہو نہیں سکتی، کوئی بات ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، یہ دیکھو کہ آج رات یونس علیہ السلام اپنے گھر میں رہتے ہیں یا بستی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ 3 دن کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام نے بتایا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے جب رات نوٹ کیا تو یونس علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، بستی سے نکل چکے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا اوہ یہ تو کام خراب ہو گیا، واقعہ عذاب آنے والا۔ اور دوسرے دن کچھ ایسے آثار بھی معلوم ہوئے، بادل کالا دھواں کی صورت میں ان کے اوپر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ تو پھر فوراً انہوں نے بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو اور جانوروں کو لے کر باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور توبہ کو قبول فرما لیا اور آئے ہوئے عذاب کو واپس ٹلا دیا۔ حالانکہ اللہ کا آیا ہوا عذاب واپس جاتا نہیں ہے، لیکن اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس حد تک قریب لا کر عذاب واپس چلا گیا، اور یہ ابھی تک عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی سمجھے کہ میری اب موت ہونے والی ہے، لیکن اصل میں موت نہ آئی ہو، تو اس وقت اگر وہ توبہ کر لے تو وہ اس کی سمجھ کے اعتبار سے تو آخری وقت ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کا آخری وقت آیا ہی نہیں تھا ابھی، تو اس لیے اس کی توبہ تو زندگی میں توبہ سمجھی جائے گی۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار دیکھ کر ہی انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب پھر یونس علیہ السلام جو ہے ان کو جب پتہ چلا کہ معاملہ تو ایسا ہوا ہے، قوم پر عذاب تو نہیں آیا، اور وجہ یہ بنی کہ قوم نے توبہ کر لی ہے، اب وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے آج تک زندگی میں تو ان سے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، یہ بھی اس کے گواہ ہیں، بلکہ ہر نبی کے بارے میں قوم گواہ ہوتی ہے، لیکن اب میں نے کہا تھا 3 دن میں عذاب آئے گا، تو اب نہیں آیا، تو یہ تو کہیں گے تم جھوٹے ہو۔
اور جھوٹا انسان کا تو کیا مقام ہے پھر، خاص طور سے نبی جس درجے پہ کھڑا ہوتا ہے. تو یونس علیہ السلام کا اب جو ہے نا ایک پشیمانی اور عجیب سی کیفیت ان کو دل میں پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب میں قوم میں واپس نہیں جاؤں گا. تو یہ فیصلہ کر کے وہ نکل آئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو نبی کو بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ہجرت کرنے کی. تو انہوں نے اس کو ہجرت کی کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں. تو یہ جو فیصلہ تھا انہوں نے از خود لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایک ان کی اجتہاد تھا، اجتہادی خطا تھی ان سے ہوئی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی والا جو پورا نظام پروسیس گزرا اس کے اندر وہ ڈالا. آزمائش تھی ان کے اوپر جو ایک آ گئی. پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ جو ہے وہ نجات کے لیے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے نجات بھی عطا فرمائی ان کو. پھر وہ واپس اپنی قوم میں باہر آ گئے. تو یہ خلاصہ ہے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا. اب یہاں ایک مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب. انہوں نے یہاں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے اور بڑی خطرناک بات لکھی ہے. انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ جو آپ کو پیغام ہے میرا وہ بندوں تک پہنچاؤ. تو انہوں نے صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا نہیں. جب صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچایا تو جب تک اللہ کا اصول یہ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی قوم پر نبی حق بات کو پوری طرح واضح نہیں کر دیتا، اسے کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی حجت تام ہو گئی، اس وقت تک اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور چونکہ یہاں انہوں نے صحیح کام نہیں کیا اس لیے قوم جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ وہ ان کا ایک عذر تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرنسپل جب بڑا جاتا ہے کسی ادارے میں تو بچوں کو امتحان لیتا ہے کسی کلاس کو بلا کر، تو ان کو آتا نہیں ہے کتاب. پوچھتے کیا وجہ ہوئی؟ جب پتہ چلتا ہے تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے استاد نے ان کو سلیبس پورا ہی نہیں کرایا. تو اب اس کا غصہ بجائے شاگرد پہ کرنے کے وہ استاد پہ ہو جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو گویا کہ مودودی صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ مثال تو ان کی نہیں ہے لیکن وہ جو بات انہوں نے لکھی ہے تفہیم القرآن میں، اس میں بات یہ بنتی ہے کہ اصل میں تو کام تھا یونس علیہ السلام کو پورا کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے پورا کام نہیں کیا اس لیے بجائے قوم پر غصہ ہونے کے، عذاب آنے کے، یونس علیہ السلام پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں غلط کیا. حالانکہ یہ بات کہیں سے بھی قرآن سے حدیث سے کسی بات سے ثابت نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی. اور یہ ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ جن کو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے یہ فرمایا میں خوب جانتا ہوں. اور اس کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا کرتے ہیں وہ بائی برتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے غلطیاں، اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوتی کہ جس کام کے لیے بھیجا اسی کام میں غلطی کر جائیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی آپ نے ایک بندہ منتخب کیا اور جس مقصد کے لیے منتخب کیا پورا اعتماد کیا وہ اسی کام میں پورا نہ نکلا. یہ تو آپ کے انتخاب پر سوال یا نشان ہے کہ ایسا انتخاب کیوں کیا. تو اس لیے نبی کی طرف یہ نسبت کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور جبکہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی اس قسم کی غلطی سے اور گناہ سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. بہرحال نبوت کے بعد تو کم سے کم سب کا اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر خاص طور سے نبوت ہی میں کوتاہی ہو جائے یہ تو بہت ہی بڑی خطرناک قسم کی غلطی ہے. تفہیم القرآن کے پرانے ایڈیشنوں میں تو اسی طرح سا بہت واضح لفظوں میں، لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں تھوڑی تبدیلی کر دی، لفظ نرم کر دیے مگر بات وہی رکھی ہے. تو یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس میں مودودی صاحب کو ٹھوکر لگی ہے. بڑا اچھا کام بھی کیا انہوں نے، علم بھی تھا، قلم بھی بہت اچھا ہے، زور انشاء ہے اس میں، زور خطابت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، لیکن بہرحال چند چیزوں میں بہت بڑی بڑی ٹھوکریں کھا کے بیچارے، جن میں سے ایک ٹھوکر یہ ہے
انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے عقیدے میں انہوں نے وہ عقیدہ اپنایا، وہ نظریہ اپنایا جو پوری امت سے ہٹ کر ہے. اور حضور نے فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی. فرمایا کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ الگ بناتا ہے تو ہم اس کو اسی کے راستے پر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ اجماعی عقیدے کے خلاف بات. اور بھی ان سے مسائل ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بنیادی ایک مسئلہ یہ بھی تھا جس میں انہوں نے کوتاہی کی، جبکہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہوئی. ہاں جو رہا عتاب ہوا یا ان کے اوپر جو مچھلی والا واقعہ پیش آیا ہے جس میں انہوں نے وہ بھی کہ اللہ سے معافی بھی مانگی، تو وہ ان کی ہجرت کا قبل از وقت فیصلہ کرنا تھا، اور ہجرت کا وقت فیصلہ ابھی آیا نہیں تھا. تو وہ ایک جزوی واقعہ ہے. وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی بات وہ بہت بڑی بات ہے، اور ہجرت کے فیصلے کو ایک خاص وقت سے پہلے کر لینا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اجتہادی خطا ہے. انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتا ہے. اجتہادی خطا کو یوں سمجھیں کہ یہ غلطی یا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہوتی ہے، جسے ہیومن بینگ ایرر کہتے ہیں. انسان سے جو غلطی، بہرحال جیسے ایک ڈاکٹر ہو، وہ اس نے بہت اپنے لحاظ سے احتیاط کی آپریٹ کرنے میں، لیکن اس سے کوئی چوک ہو گئی، غفلت نہیں کی. ایک غفلت اور چیز ہے. اپنے لحاظ سے پورے SOPs کا اس نے جو اصول ہونے چاہیے کسی بھی کیس کو حل کرنے کے اس نے استعمال کیے، لیکن پھر بھی انسان ہے. خدا اور انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان ہی رہتا ہے اور خدا خدا ہوتا ہے. تو انسان سے پھر بھی ہو جاتی ہے کوتاہی. تو انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ خود انبیاء علیہ السلام بھی اپنی جناب میں اپنے حق میں اس کو گناہ ہی سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، ان کی استغفار بھی آتی ہے، توبہ بھی. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو یہ واقعات جو ہیں یہ گناہ کے واقعات قطعا نہیں ہیں. گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے قصدن، جان بوجھ کر، خواہش نفس کے سے تابع ہو کر جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، وہ گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.